السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 7 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ورلڈ بینک نے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ عالمی بینک کی طرف سے کل جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے دیرپا اثرات، معاشی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اور خوراک، توانائی اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے محدود وسائل کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس سے موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران صنعتی پیداوار میں تقریباً 25% کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر میں 20% تک کمی واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت جمعے کو آئندہ مالی سال کا قومی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے مجموعی ترقی کی شرح 3.5% رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت ایسے وقت میں سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جب بحران کا شکار جنوبی ایشیائی ملک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ کی تلاش میں ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کو IMF کی فنڈنگ کے بغیر ہی بجٹ پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت پاکستان کئی برسوں سے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرتی آئی ہے، مگر تاجر اور ٹرانسپورٹرز سرحدی گزرگاہوں پر سہولیات کی کمی اور دیگر مشکلات کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے چیمبر آف کامرس کے مشترکہ ادارے کے چیئرمین اور دیگر عہدیداروں نے علاقائی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بارٹر ٹریڈ کے اجرا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، مگر اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مستحکم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے منگل کے روز معمول کی بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے احتجاجی مظاہروں کے بعد حراست میں لیے جانے والے امریکی شہریوں کے بارے میں پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں، لیکن پرائیویسی خدشات کی وجہ سے ہر کیس پر بات نہیں کی جا سکتی، اور بلا شبہ جب بھی کوئی امریکی شہری بیرون ملک گرفتار ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی حکام ان زیر حراست افراد کو حاصل مکمل آزادانہ اور مکمل منصفانہ ٹرائل کی ضمانت کا احترام کریں گے۔ پاکستان میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی پولیس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے 5 علاقوں میں افغان باشندوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے اور 9 مئی کو پاکستان میں ہونے والے مظاہروں کے سلسلے میں متعدد افغان افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں داعش یا اسلامک اسٹیٹ نے طالبان کے ڈپٹی گورنر کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ اس کی علاقائی ذیلی تنظیم ISKP نے یہ مہلک حملہ کیا تھا۔ منگل کے روز ہونے والے کار بم دھماکے کے نتیجے میں ڈپٹی گورنر سمیت 2 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ایئر انڈیا کا ایک طیارہ جو نئی دہلی سے سین فرانسسکو کے لیے پرواز کر رہا تھا، انجن میں خرابی پیدا ہونے کے باعث روس میں اتر گیا ہے۔ ایئر انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ بوئنگ طیارہ جس میں 216 مسافر اور عملے کے 16 ارکان سوار تھے، منگل کو ملک کے مشرق بعید میں سائبیریا میں روس کے ماگدان ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز کے ایک انجن میں تکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر خیریت سے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے امریکہ کے 3 شہروں کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ چونکہ یہ دورہ ان کی تقریباً 3500 کلومیٹر کی پیدل یاترا اور
کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت کے بعد اور رواں ماہ کے اواخر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکی دورے سے قبل ہو رہا ہے، اس لیے اسے ملک اور بیرون ملک میں دلچسپی سے دیکھا گیا۔ وزیر اعظم مودی 22 جون کو امریکی دورے پر جا رہے ہیں اور جہاں وہ امریکی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس کے دوران محکمہ خارجہ کے مطابق انہوں نے اس سال کے شروع میں سوڈان سے امریکیوں کے انخلا میں سعودی عرب کی مدد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے میٹنگ کی تفصیلات میں کہا کہ وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات انسانی حقوق پر پیش رفت سے مضبوط ہوئے ہیں۔ بلنکن نے پیر کو کہا تھا کہ امریکہ کا قومی سلامتی کا حقیقی مفاد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے میں ہے۔ بلنکن اور بن فرحان داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف نبردست 80 ممالک کے مضبوط اتحاد کے اجلاس کی جمعرات کو میزبانی کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو کہا کہ جنوبی یوکرین میں کاخوفکا ڈیم کے ٹوٹنے کے ایک دن بعد سینکڑوں ہزاروں افراد پینے کے پانی تک سے محروم ہیں۔ زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ ڈیم کی تباہی جان بوجھ کر کی گئی تھی، جس کے لیے انہوں نے روسی افواج کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ دریائے دنیپرو کے کنارے واقع علاقوں سے 17,000 سے زائد افراد کو نکالا جا رہا ہے اور یوکرین کے زیر کنٹرول علاقوں میں تقریباً 40 قصبوں اور دیہاتوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ روس کے زیر قبضہ علاقوں سے 900 سے زائد افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین دونوں نے خیرسان سے 17 کلومیٹر مشرق میں واقع اس ڈیم کی تباہی کا الزام ایک دوسرے پر لگایا ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس نے منگل کو کہا کہ وہ حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑے ڈیم کی تباہی کی وجہ کیا ہے، لیکن ان رپورٹس کا جائزہ لے رہا ہے کہ دھماکہ روس نے کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے بند ہونے چاہیے۔ العربیہ ٹی وی نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ سوڈان کے متحارب عسکری دھڑے امریکہ اور سعودی عرب کی سرپرستی میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ فوج اور RSF نے فوری طور پر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سعودی عرب اور امریکہ نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کی ثالثی کی تھی، جس کی وجہ سے انسانی امداد فراہم کرنے کے مقصد سے جنگ بندی کی گئی تھی، جو مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ادھر دارالحکومت خرطوم میں فضائی اور زمینی جھڑپیں جاری ہیں۔ ایران نے لگ بھگ 7 برس بعد سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ دارالحکومت ریاض میں منگل کو منعقد ہونے والی تقریب کے موقع پر ایران کے نائب وزیر خارجہ علی رضا بیگتلی نے کہا کہ ہم اس دن کو اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب نے رواں برس مارچ میں چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ویٹیکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 86 سالہ پوپ فرانسس کی بدھ کی سپہر روم کے جیملی ہسپتال میں پیٹ کی سرجری کی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پوپ کی طبی ٹیم نے حالیہ دنوں میں فیصلہ کیا تھا کہ سرجری کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ وہ صحت یاب ہونے تک کئی دن ہسپتال میں رہیں گے۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا کے شہر ریچمنڈ کے ایک تھیٹر میں ایک ہائی اسکول گریجویشن تقریب کے موقع پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے ایک 19 سالہ مشتبہ نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے، جس کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ نوجوان پر سیکنڈ ڈگری قتل کے 2 الزامات عائد کیے جائیں گے۔ رچمنڈ پولیس کے عبوری چیف رک ایڈورڈز نے رات کے وقت ایک نیوز کانفرنس میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی مائکروسافٹ اپنے ایکس باکس کے ذریعے غیر قانونی طور پر
बच्चों का डेटा जमा करने के इल्जामात के तस्फिये के लिए $2 करोड़ जुर्माना अदा करने पर राजी हो गई है। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने इल्जाम आयद किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डिजिटल कंसोल एक्सबॉक्स पर वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों का डेटा वालिदैन की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर जमा किया। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेट के एक्सबॉक्स शोबे के नायब सदर डेव मैकार्थी ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि कंपनी उम्र की तस्दीक के सिलसिले में अब इजाफी इक़दाम कर रही है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन असफर इमाम और कज़ाफी बाबर, प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।